ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا وإيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین کرام و حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج یہ دوگانے کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور سب سے پہلے میں آپ حضرات کو، اپنی ماں اور بہنوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تقبل اللہ منا و منکم وصالح اعمال، یعنی اللہ رب العالمین ہم سب کی روزوں کو اور ہم سب کے صدقہ و خیرات کو، ذکر اللہ و قرآن مجید کی تلاوت کو رب العالمین تو قبول فرمائے۔ بڑی اور خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج ایک مہینہ مسلسل پر در پہ روزہ رکھنے کے بعد آج ہم لوگ یہ دوگانے کی نماز ادا کرنے کے لیے، بطور شکرانہ ادا کرنے کے لیے ایک جگہ اکٹھا ہوئے ہیں۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ایک مہینہ تک بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کر کے اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضامندی کے خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے خاطر خواہش نفسانی کو کچل کر، بھوک و پیاس کو برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے مکمل روزے رکھے۔ آج اللہ رب العالمین ایسے انسان سے، ایسے مرد عورت سے بہت خوش ہے، بے حد خوش ہے۔ اتنا خوش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس خوشی کا اظہار خود فرشتوں میں بیان کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ، اگر کوئی مزدور کوئی مزدوری کر لے، کوئی مزدور اگر محنت کر لے، اسے اجرت کتنی ملنی چاہیے، اسے کتنا تنخواہ ملنا چاہیے، اسے کتنا بدلہ ملنا چاہیے۔ یہ آج بدلے کا دن ہے، یہ آج اجر کا دن ہے، یہ آج ثواب بانٹنے کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین آج اپنے بندے سے اتنا زیادہ خوش ہے، اپنے ان بندوں سے اتنا زیادہ خوش ہے، اس خوشی کا اظہار اللہ رب العالمین فرشتوں کے درمیان کہہ رہا ہے کہ میرے فرشتوں، اگر کوئی مزدور مزدوری کر لے اسے کتنی اجرت ملنی چاہیے، اسے کتنا اجر ملنا چاہیے۔ فرشتے کیا جانیں گے محنت کیا ہوتی ہے، فرشتے کیا جانیں اجرت کیا ہوتی ہے، فرشتے کیا جانے کتنا دیا جائے۔ کہے رب العالمین تو احکم الحاکمین ہے، تو پروردگار ہے، تو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ نہ ہمارے پاس اولاد ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیٹے ہیں، ہمیں کیا معلوم اجرت کیا کتنا ملنی چاہیے۔ اے میرے پروردگار تو ہی اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے میرے فرشتے، اگر تم اس کے بارے میں اجرت کے بارے میں تم بتا نہیں سکتے ہو
تو کم سے کم ان بندوں کی گواہی تو دے سکتے ہو۔ کہا ہاں میرے پروردگار، ہم ان بندوں کی گواہی دیں گے جو راتوں رات جاگ کر کے قیام اللیل کرتے تھے، راتوں میں جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، راتوں میں جاگ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور تجھ کو خوش کرنے کے لیے، تیری رضامندی کے خاطر، تیری خوشنودی کے خاطر وہ بھوک و پیاس کو برداشت کیا تھا۔ اے رب العالمین، ہم اس بات کی شہادت دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ رب العالمین تمام فرشتوں کی موجودگی میں تمام فرشتوں کو حاضر و ناظر کر کے کہتا ہے، میرے فرشتوں گواہ رہنا، میرے فرشتوں حاضر رہنا، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں، میں نے اپنے ان بندوں کی گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، جو میرے لیے، مجھ کو خوش کرنے کے لیے وہ روزے رکھے تھے، قرآن کی تلاوت کی تھی، ذکر اللہ کیا تھا، تہجد کی نماز کا اہتمام کیا تھا۔ میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان سارے لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنا خوش نصیب آدمی ہے وہ، کتنا خوش قسمت والا آدمی ہے جو یہ مبارک مہینہ پا کر کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگ لیا ہے، اپنے خطاؤں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگ لیا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے فرشتوں کے درمیان وعدہ کیا ہے، میرے فرشتوں، ہم ان بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے، ان کی اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کر دیں گے جو اس مہینے مسلسل ایک مہینے تک روزہ رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج خوشی کا دن ہے، خوشی کا مقام ہے، عید اس کی ہوتی ہے۔ عید کس کی ہوتی ہے؟ جو نیا کپڑا پہن لے اس کا عید نہیں، اس کی عید نہیں ہوتی ہے۔ جو بہترین سے بہترین خوشبو استعمال کر لے، عید اس کی نہیں ہوتی ہے۔ جو لذیذ سے لذیذ کھانا کھا لے، عید اس کی نہیں ہوتی ہے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے علی، آج عید ہے، آج تیوہار ہے، آج خوشی کا مقام ہے، ایسے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہے، جو گورنر جنہیں بنایا گیا ہے، عید کے موقع پر سوکھی روٹی جو پنیر میں بھگو کر کھاتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ امیر ہیں، آپ گورنر ہیں، آپ خوشحال ہیں، ایسے موقع پر آپ اس طریقے سے کیوں کھا رہے ہیں؟ اتنا حقیر کھانا جو سوکھی ہوئی روٹی پنیر میں بھگو کر کے آپ کھا رہے ہیں۔ حضرت علی کیا جواب دیتے ہیں میرے بھائیوں؟ حضرت علی جواب دیتے ہیں کہ لوگوں سنو، عید اس کی نہیں ہوتی ہے جو بہترین سے بہترین کپڑا پہن لے، عید اس کی نہیں ہوتی ہے جو بہترین سے قیمتی جو ہے خوشبو استعمال کر لے، عید اس کی نہیں ہوتی ہے جو لذیذ سے لذیذ کھانا کھا لے، بلکہ عید اس کی ہوتی ہے جس کے روزے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، عید اس کی ہوتی ہے جس کی نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، عید اس کی ہوتی ہے جس کی قرآن کی تلاوت اللہ قبول کر لے، عید اس کی ہوتی ہے جس کے ذکر اللہ کی دربار میں قبول ہو جائے۔ میرے بھائیوں، عید صحیح معنوں میں اسی انسان کی ہوتی ہے۔ آج بڑا بدنصیب ہے وہ عورت، بڑی ہی بدنصیب ہے وہ عورت، وہ مرد بڑا بدنصیب ہے جو مبارک مہینہ پا کر کے، یہ بخشش والا مہینہ پا کر کے، رحمت والا مہینہ پا کر کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہ کرا سکا ہو، اپنے غلطیوں کی معافی اللہ سے نہ مانگ سکا ہو۔ اللہ کی قسم، اس مجلس میں بڑا بدنصیب ہے، بڑا بدنصیب ہے جو راتوں رات میں جو خیر من الف والا شہر مہینہ پا کر کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہ مانگا ہو۔ میرے بھائیوں، وہ مرد بڑا بدنصیب ہے، وہ عورت بڑی بدنصیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین سے خوف کھاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور اپنے زبان سے جب بھی کوئی بات بولو تو اچھی اور سچی بات بولو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو رمضان المبارک کے روزے تمہارے اوپر فرض کیا تھا، وہ کیا مقصد تھا؟ اللہ کا یہ روزہ فرض کرنے کا کیا مقصد تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بن جاؤ، آپ متقی بن جاؤ، آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اب ہمیں اندازہ یہ لگانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے تک جو رمضان کا روزہ ہمارے اوپر فرض کیا تھا، ہم نے اس رمضان سے کیا حاصل کیا ہے؟ ہم نے اس رمضان سے کیا پایا ہے؟ اس رمضان المبارک سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا ہے؟ جیسے ہی عید کی نماز پڑھنے کے بعد گھر گئے، 5 وقتہ نماز غائب، قرآن کی تلاوت غائب، ذکر اللہ غائب، یہ ساری چیزیں غائب۔ کب نظر آئیں گی؟ جب سال بھر کے بعد پھر دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگا، تب ہمارے اندر پرہیزگاری نظر آئے گی، اس کے بعد ساری باتیں غائب ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں،
اس طریقے سے روزہ رکھ لینے سے اور ایک مہینہ تک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا روزہ فرض کیا تھا، اس کا مقصد آپ کو ظاہر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا مقصد بیان کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر ہمیشہ کے لیے پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تاکہ تم ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ہمیشہ خوف پیدا ہو جائے۔ یہ روزے کا مقصد یہی تھا میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزہ ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کیا تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہی ڈر تھا میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، میں خاص کر کے تم سے التماس کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے جتنی پابندی کے ساتھ اور جتنی محنت اور مشقت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے روزہ رکھا، بھوک و پیاس کو برداشت کیا، قرآن کی تلاوت کی، نفلی نمازوں کا اہتمام کیا، تراویح کی نمازوں کا اہتمام کیا، اس لیے میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، آپ سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، غیر رمضان میں بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں، غیر رمضان میں بھی آپ نفلی روزے کا اہتمام کریں، غیر رمضان میں بھی آپ نماز کے پابند ہو جائیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے میرے بھائیوں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی طریقے سے نماز جیسی عبادت آپ معاف نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو مسلمان جان بوجھ کر کے نماز جیسی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، وہ تارک صلاۃ ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز نہ پڑھنے والا انسان وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے جس طریقے سے پابندی رمضان میں کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے غیر رمضان میں آپ کیا کریں۔ زیادہ باتیں نہ کہہ کے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے آپ نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، تمام عبادتوں کا اہتمام رمضان میں کیا کرتے تھے، وہی عبادتوں کا اہتمام آپ غیر رمضان میں کریں گے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھیں گے، اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کریں گے، اسی طریقے سے اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں گے، اسی طریقے سے روزہ نوافل کا اہتمام کریں گے میرے بھائیوں، تب رمضان المبارک کا مقصد آپ کے اوپر ظاہر ہوگا۔ رمضان المبارک کا مقصد آپ کے اوپر ظاہر ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آئیے ہم سب مل کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، رب العالمین